Assalamualaikum guys, welcome back. Today's video topic is Tragic Hero Julius Caesar by William Shakespeare. This play is taken from Master's Book of Drama. So let's start our today's video. जूलियस सीज़र का जो प्ले है वो इंग्लिश रेनेसा के अहम तरीन प्ले राइट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये 1632 में पब्लिश हुआ। ये प्ले कदीम रोम में 44 BC को पेश आया। उस वक्त रोम में मिलिट्री लीडर्स और कमज़ोर सेनेटर्स के दरमियान में लड़ाई चल रही थी। हुक्मरान भी सफ़र कर रहा था। उनके दरमियान जो शहरी सेनेट के लिए रिप्रेजेंट हुए थे, एक आदमी कामयाब हुआ जो कि रोम का एक एब्सोल्यूट हुक्मरान जाना गया और वो था जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र को ये स्टेटस अचीव हुआ। अब देखते हैं कि जूलियस सीज़र किस तरह के हीरो थे। जूलियस सीज़र रोम में रहते थे, लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रोमन बहुत इज्जत दे रहे थे उन्हें और उनके दोस्त का नाम एंटनी था। इसके बाद करेक्टर मार्कस ब्रूटस का जिक्र है। मार्कस ब्रूटस जो है वो यकीनन जूलियस सीज़र प्ले के हीरो हैं। रिपब्लिकनिज़म और आज़ादी की तरफ मोहब्बत ब्रूटस के करेक्टर की ग्रेटेस्ट शो करती है। ब्रूटस एक स्ट्रॉन्गर हीरो समझा जाता था। वो रोम के लोगों के लिए हाई माइंडेड, शरीफ और ईमानदार था। वोमेन एंड वाइव्स, अब हम देखते हैं कि कितनी औरतों का जिक्र है इस प्ले में। कैल्पोनिया और पोर्शिया का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों औरतें अपने शोहरों की प्राइवेट ज़रूरियात और फीलिंग्स से अवेयर थी। कैल्पोनिया और पोर्शिया गैर ताकतवर फिगर्स हैं जो कि अपने शोहरों की मदद ना कर सकी, कमज़ोरियों और नाचाकियों की वजह से। ये प्ले में आपको आगे पता चलेगा कि वो कैसे मदद करने में नाकाम रहीं। कैल्पोनिया ये जूलियस सीज़र की बीवी थी, जबकि पोर्शिया मार्कस ब्रूटस की बीवी थी। प्लॉट ऑफ द प्ले, इसमें हम देखते हैं कि जो दो ट्राइब्यून्स थे रोमन सिटीजन्स, वो अपने काम को नज़रअंदाज करते हुए जूलियस सीज़र की ट्रायम्फल परेड को देख रहे थे। सीज़र ने पोम्पे के बेटों को शिकस्त दी थी जंग में। इसके बाद हम ये देखते हैं कि उनकी प्ले में इंट्री कैसे थी। जूलियस सीज़र जो थे वो अपने सिपाही जो थे सियासी और मिलिट्री फिगर्स के साथ, जो कि ब्रूटस, कैशियस और एंटनी थे, उनके साथ दाखिल हुए। कैशियस सीज़र की पॉपुलैरिटी और फेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसे रोम में मिली थी। कैशियस अपने और ब्रूटस की लेकिंग विल को ब्लेम करता रहता था कि हम सीज़र को पावरफुल बनने के लिए इजाज़त दे रहे हैं। दूसरे पॉलिटिशियन कैस्का का जिक्र है। कैस्का जो था वो ब्रूटस और कैशियस को बताता था कि सेलिब्रेशन जब लोग कर रहे थे, जब एंटनी ने सीज़र को 3 दफ़ा क्राउन की ऑफ़र की तो लोगों ने खुशी का इजहार किया और सीज़र ने हर दफ़ा क्राउन को पहनने से इनकार किया। कैशियस ने एक प्लॉट बनाया सीज़र के ख़िलाफ़ और ब्रूटस को बताया। कैशियस लेटर टूवर्ड्स ब्रूटस, ब्रूटस को अपने घर में ख़त मिले जो कि रोमन सिटीजन्स की तरफ से थे, जिसमें वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सीज़र बहुत ताकतवर हो जाएगा। असल में वो ख़त कैशियस ने ही प्लांट किए थे। उसे यकीन था कि अगर ब्रूटस को पता चला कि ये लोगों की विल है तो वो सीज़र को पावर से हटाने में ज़रूर मदद करेगा। नाउ ब्रूटस वॉज वरीड अबाउट पब्लिक कमिटेड सपोर्टर ब्रूटस, वो बहुत डरा हुआ था कि डिक्टेटर लीड एम्पायर में लोगों की आवाज़ बंद हो जाएगी, यानी लोग अपनी आवाज़ खो बैठेंगे, उनकी आवाज़ को प्रेफर नहीं किया जाएगा। कैशियस जो है वो ब्रूटस के घर गया कॉन्स्पिरेटर्स के साथ, और ब्रूटस जो कि ऑलरेडी सब जानता था, मीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट हुआ। इसके बाद एग्रीमेंट ऑफ मैन टू किल सीज़र, यानी लोगों ने एग्री कर लिया कि हम सीज़र को मिलके मारेंगे। लोग मान जाते हैं कि सीज़र को उसके घर से ले जाकर मार दिया जाएगा। कैशियस एंटनी को भी मारना चाहता है, लेकिन एंटनी से उनको अपने प्लान्स को छुपाना था, इसलिए ब्रूटस ने कहा कि बहुत ज़्यादा अमवात उनके प्लॉट को खूनी कर देंगी और ये उनकी गैरत का सवाल है। इसके बाद कैल्पोनियाज़ नाइटमेयर की तरफ चलते हैं, यानी कैल्पोनिया जो कि जूलियस सीज़र की वाइफ हैं। सीज़र को सेनेट के लिए तैयार किया जाता है। उसकी बीवी उससे इल्तिजा करती है कि मत जाओ, क्योंकि उसने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है जिसमें लोगों ने सीज़र का मुजस्मा बनाया हुआ है और जूलियस सीज़र के खून जो है वो जिस्म से फवारों की तरह निकल रहा है और वो सब लोग हंसते हैं और उनके हाथ जो हैं वो खून से लदे हुए होते हैं। इतने में कैल्पोनिया जो है वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है और उसको कहती है कि ऐसा करो कि तुम एक
پاپ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ سلاٹر کر دو کسی جانور کو تاکہ اس خواب کا صدقہ ہو جائے۔ لیکن سیزر اس کو مناتا ہے، اس کو کنونس کرتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، خیر ہے، یہ ایک برا خواب تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ ڈپریس رہتی ہے۔ سیزرز فیئر۔ سیزر نے خوف اور ڈر سے انکار کیا اور کہا کہ میں جاتا ہوں اپنے روزمرہ کے بزنس پر۔ پھر بھی کیلیفورنیا اسے کنونس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر رک جاؤ، آج گھر رک جاؤ، کیونکہ میں نے خواب جو دیکھا ہے میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوں۔ لیکن ڈیشیس جو کہ سب سے بڑا کانسپیریٹرز میں سے ایک تھا، وہ پہنچ جاتا ہے اور سیزر کو کنونس کرتا ہے کہ تم کیلیفورنیا کے برے خواب پر یقین مت رکھو۔ ناؤ سیزرز وزٹ ٹو دا سینٹ۔ سیزر کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ سینٹ میں جائے کانسپیریٹرز کی کمپنی میں۔ جیسے ہی سیزر پہنچنے لگتا ہے تو سوتسیئر یعنی سچ بتانے والا جو ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سیزر کو بتا دے ان سب پلانس کے بارے میں، لیکن سیزر کی اٹینشن حاصل نہیں کر سکتا۔ شہری جو تھے اس کے ہاتھ میں لیٹر تھمانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کانسپیریٹرز کا تذکرہ تھا کہ وہ سیزر کو مار دیں گے، لیکن جولیس سیزر نے ان لیٹرز کو پڑھنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد سیزرز ڈیتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیزر کو کیسے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ سینٹ میں سب کانسپیریٹرز اس کے گرد دائرہ بناتے ہیں، ایک کے بعد ایک اسے اتنا مارتا ہے کہ وہ مر جائے۔ جب جولیس سیزر ان کانسپیریٹرز کے درمیان اپنے عزیزی دوست مارکس بروٹس کو دیکھتے، کیونکہ وہ اس کا سیاسی فرینڈ تھا نا اور بہت زیادہ اس کو پسند تھا، جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو تب ہی وہ اپنی جدوجہد کو ترک کر دیتا ہے اور موت کے خلاف لڑنے سے اب وہ بالکل ہمت ہار جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس اس میں تو میرا دوست بھی شامل ہے، اس لیے وہ جدوجہد ترک کر کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد مرڈررز کا ذکر ہے کہ کتنے مرڈررز تھے اور انہوں نے کس طریقے سے جولیس سیزر کو مارا۔ مرڈررز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ اور تلوار کو سیزر کے خون سے نہلاتے ہیں۔ اینٹنی پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے سیزر کو کیوں مار دیا، تو بروٹس کہتا ہے کہ وہ اس کا جواب جو ہے جنازے کے وقت ایکسپلین کرے گا۔ اینٹنی بھی اجازت مانگتا ہے کہ میں بھی جنازے کے وقت اسپیچ دوں گا، تو بروٹس اس کو الاؤ کر دیتا ہے۔ ناؤ بروٹس اسپیچ ٹو پبلک۔ بروٹس اور کیشیس جاتے ہیں لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ بروٹس اعلان کرتا ہے کہ جہاں وہ سیزر سے پیار کرتا ہے وہاں وہ روم سے اتنا بھی پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ سیزر سے کرتا تھا، لیکن روم کے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند ہیں اور سیزر کا مقصد جو تھا وہ رومن لبرٹی کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ اسپیچ نے ہجوم کو مطمئن کر دیا۔ اینٹنی آتا ہے سیزر کی ڈیڈ باڈی کے سامنے۔ اب اینٹنی کی اسپیچ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اینٹنی کی اسپیچ حیران کن سوالات کلیم کر رہی تھی، یعنی بروٹس نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ سیزر جو تھا وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا تھا، تو اینٹنی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ سیزر نے ساری دولت اور کمائی روم کے لیے صرف کی ہے اور 3 دفعہ اس نے تاج پہننے سے انکار کیا۔ اینٹنی نے جو ہے وہ سیزر کی ول کو پروڈیوس کیا، یعنی کہ سیزر نے جو وصیت لکھی تھی وہ اینٹنی نے کہا کہ میں یہ بھی فنرل کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اینٹنی نے کیا کیا کہ سیزر کی وصیت کو بیان کرنے کے لیے اعلان کیا کہ وہ لوگوں کو خفا کرنے کے لیے یہ نہیں بیان کرے گا۔ ہجوم نے بھی اس کو کبھی سیزر کی وصیت کو پڑھنے کے لیے التجا نہیں کی۔ تب ہی اینٹنی نے کیا کیا کہ سیزر کی باڈی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سیزرز ہارریبل ڈیتھ۔ اینٹنی سیزر کی خوفناک موت کا ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو سیزر کے جسم کے زخم بتاتا ہے۔ پھر وہ جولیس سیزر کی وصیت پڑھتا ہے اس نے کہ جولیس سیزر نے اپنے سارے پیسے ہر شہری کے لیے وقف کیے اور اس نے ساتھ میں یہ بھی حکم دیا تھا کہ اس کے جتنے بھی پرائیویٹ باغ ہیں، جتنے گارڈنز، ان کو پبلک کے نام کر دیا جائے۔ اس کے بعد اوکٹیویس جو کہ جولیس سیزر کا اڈاپٹڈ سن جانا جاتا ہے، جو کہ اس کا نیفیو ہے، وہ اور اینٹنی مل کر کیشیس اور بروٹس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بروٹس اور کیشیس جو ہے ان دونوں نے بہت آرگیومنٹ اچیو کر لیے تھے پیسے اور عزت کے معاملات میں۔ وہ دونوں تیار ہوتے ہیں اینٹنی اور اوکٹیویس سے لڑنے کے لیے۔ سیزرز گوسٹ اپیئر۔ ایک رات ایسا ہوتا ہے کہ سیزر کا بھوت بروٹس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بروٹس ہم پھر میدان جنگ میں ملاقات کریں گے۔ اوکٹیویس اور اینٹنی اپنی آرمی کو بروٹس اور کیشیس کے لیے مارچ کرواتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بروٹس اور کیشیس کی ڈیتھ کس طرح ہوئی۔ بروٹس ٹیٹنس اور کیشیس کی موت کا سنتا ہے اور بہت ہی زیادہ پریشان اور
خوفزدہ ہوتا ہے اور رومن کے لیے پھر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ جب اس کی فوج ہار جاتی ہے تو بروٹس ایک فوجی کو یعنی ایک آدمی کو اس میں کہتا ہے کہ تم اپنی تلوار کو پکڑو اور مجھے مار دو، فائنلی سیزر کی روح کو آرام ملا ہوگا۔ جیسے ہی وہ آدمی اس کو سوٹ سے مار دیتا ہے تب یہ الفاظ کہتا ہے۔ اتنے میں اینٹنی اور آکٹیویس بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اینٹنی جو ہے وہ بروٹس کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بھی اسپیک کرتا ہے۔ وہ یہ اسپیچ کرتا ہے کہ اینٹنی جو ہے وہ بروٹس کی لاش کے سامنے بولتا ہے کہ وہ رومن کا نوبلسٹ تھا، جبکہ دوسرے کانسپیریٹرز نے حسد اور اپنے مفاد کو دیکھا ہے۔ اس نے آبزرو کیا ہے کہ بروٹس بہت یقین کے ساتھ روم کے فوائد کے لیے کام کرتا تھا۔ بروٹس فنرل، اچھا پھر وہ آکٹیویس جو ہے وہ حکم کرتا ہے کہ بروٹس کے جنازے کو بہت ہی عزت کے ساتھ دفن کیا جائے، تب لوگ اسے چھوڑ کر اپنی جیت کی سیلیبریشن کرنے لگتے ہیں۔ سو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو جولیس سیزر پلے کے سب کریکٹرز کے بارے میں بتا دیا ہے کہ انہوں نے کس طرح کی پرفارمنس کی تھی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو۔ اف یو آر نیو آن مائی چینل کائنڈلی سبسکرائب دا چینل فار مور ویڈیوز۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔